آج ہم پڑھیں گے 12ویں کلاس کی کتاب سرمایہ اردو کا 5واں سبق، جو کہ ہے اکبری کی حماقتیں، جس کے مصنف ہیں مولوی نذیر احمد، جو پیدا ہوئے تھے 1836 میں اور فوت ہوئے تھے 1912 میں۔ اکبری یعنی مزاج دار بہو ایک خاصی بے وقوف اور پھوہڑ لڑکی ہے، جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بے وقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے گھل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تسبیح، خاک شفا، زمزمیاں، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر اور مونگے کے دانے اور ناد علی، پنج سورہ اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا، زلفن سے کہا، گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھی۔ سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کی۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی اور فیروزے کی 1 انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی۔ مزاج دار ریجھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ حجن نے پوچھا، کیوں بھی، تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاج دار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا۔ مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جزو کل اس سے کہہ دیا اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ 1 پہرے کامل حجن بیٹھی رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن، اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا، یہ ازار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا، بکاؤ ہے۔ مزاج دار نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا ازار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی، فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اچھی بھی، جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا، بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت
اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کرے، خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب چندے ماہتاب اور حسن و دولت پر بھی مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں، فقیروں کے نام کے قربان جائیے۔ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگی۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے جہاز پر سوار کرائے، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ ہر وقت کا پاس رہنا، بیگم صاحبہ الہی دونوں جہانوں میں سرخرو مجھ پر بڑی مہربانی کرنے لگی اور سہیلی کہا کرتی تھی۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا کوہ حبشہ یہی ہے، ایک بڑا فقیر کامل اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا۔ بیگم صاحبہ نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا خیر یہی صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا مقام تھا، نہ آدمی نہ آدمزاد، تنے تنہا شاہ صاحب غار میں رہتے تھے۔ کیسی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دیں اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے۔ جو ہی بیگم نے جہاز سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیش یاد آیا، بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا۔ 2 لونگیں، اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایتیں دلچسپ، مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئی۔ حجم تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی، مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا، 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا صاف ستھری، پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مزاج دار نے کہا دیکھو آج ہم نے ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر ہزار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم آنکھو کتنے کا ہے؟ وہ ہزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا، کلابتو کے لچھے دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے تو کسی طرح کم نہیں۔ مزاج دار 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کہو؟
مزاجدار: تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل: بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاجدار: ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما، ناد علی، فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاجدار نے دکھائی۔ تما ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانے کی تما سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا۔ جب مزاجدار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ مزاجدار نے کہا خدا خدا کرو، وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ فرض بات گئی گزری ہوئی۔ محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاجدار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاجدار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن تما نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا۔ مزاجدار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس تہ کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاجدار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی، خود بیگم کی نتھ کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے کہ 500 کی۔ پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا، 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مزاجدار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پونچیاں بیچ کر لے لو، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے ایسے ڈھب سے کہا کہ مزاجدار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پونچیاں نکال حوالے کر دیں۔ حجن نے مزاجدار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے۔ بیٹی دھگدھگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے، گلو بند، بازو بند میلے چیکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجلواؤ۔ مزاجدار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ حجن نے کہا اوے بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں اب بھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں۔ مزاجدار نے سب زیور حوالے کر دیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ مزاجدار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی۔ آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی۔ حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ جلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی اے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے کر آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاجدار بہو کا ماتھا ٹھنکا۔ زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، کیسی کیل؟ میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے؟ ارے کمبخت دوڑ، دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی۔ حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاجدار سے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاجدار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑیو۔ موم گھروں کے چھتے تک لوگ دوڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی
महीने भर से किराए पर आकर रही थीं, 4 दिन से मकान छोड़ चली गईं। अब क्या हो सकता था? मोहम्मद आकिल ने आकर सुना तो सर पीट लिया। अरे तू घर को खाक सियाह करके छोड़ेगी, मैं तो तुझे पहले से जानता हूँ। मिजाजदार ने कहा, चल दूर हो, अब बातें बनाने खड़ा हुआ है। इज़ारबंद देखकर तूने मुझसे कहा था कि बेगम का असबाब जरूर देखना। गर्ज खूब मजे की लड़ाई दोनों मियाँ बीबी में हुई। तमाम महल्ला जमा हो गया। बात पर बात चली तो मालूम हुआ कि इसी हज्जन ने कंचनी की गली में अहमद बख्श खान की बीबी का तमाम जेवर इस हीले से ठग लिया कि एक फकीर से दूना करा दूंगी। रूई के कटड़े में मियाँ मसीता की बेटी से ऐसी मोहब्बत बढ़ाई कि उसका जेवर बहाने से उड़ा ले गई। और जेवर तो गया गुजरा हुआ, बातें बहुत सी रह गईं। बर्तन चोरी जा चुके थे, जेवर यूं गारत हुआ। 1000 रुपए के मोतियों की जोड़ी जो लोगों ने देखी तो 3 पैसे की थी। थाने में इत्तला हुई, लोगों ने बतौर खुद बहुत ढूंढा, हज्जन का सुराग ना मिला पर ना मिला। अकबरी को जहेज में जो कपड़े मिले थे उनका हाल सुनिए। जब तक सास के साथ रही, सास 10वें दिन निकालकर धूप दे दिया करती थी। शुरू बरसात में अलग होकर रही। कपड़ों का संदूक जिस कोठड़ी में जिस तरह रखा गया था, तमाम बरसात गुजर गई, उसको देखना नसीब ना हुआ। वहीं उसी तरह रखा रहा। जाड़े की आमद में धुलाई की जरूरत हुई तो संदूक खोला गया। बहुत कपड़ों को दीमक चाट गई थी। चूहों ने काट काट कर बुगारे डाल दिए थे। कोई कपड़ा सलामत नहीं बचने पाया। अकबरी का जितना हाल तुमने पढ़ा, इससे तुमको मालूम हुआ होगा कि अकबरी को नानी के लाड प्यार ने जिंदगी भर कैसी मुसीबत में रखा। लड़कपन में अकबरी ने ना कोई हुनर सीखा, ना कुछ इसके मिजाज की इस्लाह हुई। जब अकबरी ने सास से जुदा होकर अलग घर किया, बर्तन, भांडा, कपड़ा, जेवर सब कुछ उसके पास मौजूद था। चूँकि खानादारी का सलीका नहीं रखती थी, चंद रोज में तमाम मालो असबाब खाक में मिला दिया और एक ही बरस में हाथ कान से नंगी रह गई। अगर मोहम्मद आकिल भी उसकी तरह अहमक और बदमिजाज होता तो शायद एक दूसरे से कता ताल्लुक हो जाता, लेकिन मोहम्मद आकिल ने हमेशा अक्ल व शराफत को बरता। हमको अकबरी के इतने हालात मालूम हैं कि अगर हम सबको लिखना चाहें तो ऐसी 3-4 किताबें बने, मगर अकबरी के हालात पढ़ने से कभी तो गुस्सा आता है और कभी तबीयत कुड़ती है। इससे इसके ज्यादा हालात लिखने को जी नहीं चाहता। मौखज़ है उर्दू अदब का पहला नावल मिरातुल उरूस।